ہاں قرآن پاک نے فرمایا سیدنا نوح یہ سارا طنز، یہ استہزاء، یہ ضربے سہتے ہوئے بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا اور کچھ نہیں، اتنا تو جواب دے دیجئے کہ ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ آج تم مجھ پہ مذاق کرتے ہو، وہ وقت بھی قریب ہے جب تم خود مذاق بننے والے ہو۔ کشتی تیار ہو گئی، اللہ کے عذاب کا وقت آ گیا، پانی آسمان سے بھی، پانی زمین سے بھی۔ فرمایا ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر، سورہ قمر۔ ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، پانی بوند بوند نہیں ٹپک رہا، دروازے کھول دیے گئے۔ زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، آسمان سے بھی پانی ابل رہا ہے۔ غضبناک صورت میں پانی آیا، لیکن پیغمبر کا سفینہ، نبی کی کشتی، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، بکھری ہوئی موجوں کے سینے پر اس طرح ڈٹی ہوئی جا رہی ہے جیسے پہاڑ کھڑا ہو، موجیں آ آ کے ٹکراتی ہیں، وہ تو ہلتی ہی نہیں۔ پیغمبر نے نظر اٹھا کے دیکھا اللہ کے عذاب کے ٹارگٹ کی طرف، اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والوں کی طرف دیکھا تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کہ ان میں اپنا بیٹا بھی نظر آیا، ان میں اپنا لخت جگر بھی نظر آیا۔ قرآن کہتا ہے نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ بیٹے کو بلائے۔ اس دن میں نے عرض کیا تھا کہ اس یا بنیا میں یا قوم کا مفہوم ہے۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے بیٹے کو پکار رہے ہوں، لیکن اس دعوت میں پوری قوم مخاطب ہے۔ اللہ کا عذاب آن پہنچا ہے، بچنے کی صورت یہ ہے کہ میری کشتی پہ آ جاؤ۔ لیکن بدبخت بیٹے نے کہا ہمیں کیوں ڈراتے ہو باپ، ہم کوئی بے زر ہیں، ہم تو وسائل والے لوگ ہیں، ہم تو آپ اپنی فکر کیجئے، ہم تو وی آئی پی ہیں، بلکہ وی آئی پی ہیں، ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑ کی بلندیوں پہ چڑھ جائیں گے، اللہ کو کہو پانی وہاں بھیج کر دکھائے۔ روشن ضمیر باپ نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج پانی آیا نہیں، بھیجا گیا ہے، یہ پستیوں سے پہلے بلندیوں پہ پہنچے گا۔ پیغمبر کا اصرار اور بیٹے کا انکار جاری، نبی بلاتا ہے، بیٹا انکار کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وحال بینہم الموج، ایک موج آ گئی، زبان حال سے کہا پیغمبر یہ تیری زبان نہیں سمجھتا، اس کو میں سمجھاتی ہوں۔ ایک موج ٹائیڈ، اس نے لیا کنان کو اپنی آغوش میں اور اپنی زبان میں سمجھایا۔ فکانا من المغرقین، غرق ہونے لگا تو پھر چلایا۔
بگردہ بے بلا استاد کشتی مدد کن مدد کن. ڈوبنے لگا تو چلایا ابا بچائیے. نادى نوح ربه قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. یہ تو نہیں مانتا تو مان لے میرے معبود. یہ تو نہیں سنتا تو سن لے میری. تو نے وعدہ کیا تھا میری آل کو بچائے گا. بیٹا گیا میرا تو. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. پیغمبر یہ تیرا خون تو ہے لیکن تیرا آل تیری آل نہیں, تیرا جانشین نہیں. اور میرے پیغمبر نبیوں کی نسل نطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلتی, عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے. انہ عمل غیر صالح. اس نے تیرا عمل نہیں اپنایا, یہ تیرے فکر پر کاربند نہیں ہوا. ہم نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے نکال رکھا ہے. الہ العالمین, اب میرے لیے کیا حکم؟ فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم. جس راز کا پتہ نہیں لب کشائی کیوں کرتے ہو؟ اب تک تو نہیں معلوم تھا, اب میں نے بتا دیا. مشرک کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. مشرک بیٹے کی نجات کے لیے سفارش کرنے کی اجازت نہیں. میرے روکنے کے بعد بھی اگر تو نے اس کی سفارش کے لیے بات کی, انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, بڑا بے نیاز ہوں, کہیں تو بھی اسی گروپ میں نہ کھڑا کر دیا جائے. رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. میرے معبود ایک بیٹا نہیں, ایسے کئی بیٹے بھی ہلاک ہو جائے لیکن تجھے تو ناراض نہیں کر سکتا ہوں. بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے ایک منظر آپ کو دکھایا. یہ مٹ جانے والی قوم ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں مانا, صفحہ ہستی سے مٹ گئی. اب دوسرا سین قرآن کریم نے قوم یونس کا دکھایا. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ کا پیغام لے کر آئے, قوم کے سامنے اللہ کا پیغام رکھا, اس قوم نے بھی نہیں مانا. قوم یونس نے بھی تمرد اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا. حضرت یونس نے فرمایا یا رب العالمین یہ میری بات نہیں مانتی, یہ بھی اب لگتا ہے کہ آپریشن ضروری ہے. آپریشن ضروری ہے یا رب العالمین. فرمایا تو اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, لیکن جیسے کہ میں نے کہا تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا غداروں کو مٹانا ہے, وفاداروں کو بچانا ہے, مشرکین کا آپریشن کرنا ہے اور موحدین کو محفوظ رکھنا ہے, تو اس کے لیے آپ کشتی بنائیے. یہ جو آرڈر تھا نا اللہ کی طرف سے, یہ آرڈر سنے بغیر حضرت یونس چل دی. حضرت یونس اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ ان کا آپریشن کر دے, یہ لا علاج نظر آتے ہیں, اور چل دیے. ایک دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی ہچکوں میں کھانے لگی, ڈولنے لگی, اور بھی بہت سارے پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو ملاح تھے, وہ جو بوٹ مین تھے, وہ بڑے روشن ضمیر تھے. ہوتے ہیں نا کبھی کبھی, اس کشتی کے ملاح بھی بڑے روشن ضمیر تھے جس پہ حضرت خضر و موسیٰ علیہ السلام سوار ہوئے. اس کشتی کو بھی جب انہوں نے ڈولتا ہوا پایا تو کہنے لگے دیکھو بھائی, لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر چلا آیا ہے, اس وجہ سے یہ کشتی ڈولنے لگی ہے. ہماری کشتی اسی وقت ڈولتی ہے جب ایسی سچویشن پیدا ہو جائے, تو پلیز
آپ میں سے وہ کون ہے ذرا وہ ظاہر ہو جائے تاکہ ہم اس کو کشتی سے اتار دیں، باقی پسنجر باقی مسافر تو بچ جائیں۔ سیدنا یونس کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے وہ میں ہوں۔ ملاحوں نے غور سے دیکھا، چہرہ پڑھ کر کہنے لگے آپ تو ہمیں غلام نظر نہیں آتے، غلاموں کے چہرے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، حسن و جمال نبوت جھلک رہا ہے سیدنا یونس کے چہرے پر۔ فرماتی ہیں اب میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں غلام ہوں تو کس کا ہوں، میرا آقا کون ہے، میں غلام کون ہوں، اس تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، تم مجھے کشتی سے اتار دو۔ انہوں نے کہا ہم مانتے نہیں کہ آپ غلام ہیں، کوئی اور ہوگا۔ فرمایا اچھا تو پھر قرعہ ڈال لو۔ قرعہ ڈالا، قرعے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ چٹھی ڈالنا، تو پھر آپ نے گجراتی میں بتا دیا نا، چلو گزارا ہو جاتا ہے، چٹھی ڈال دو۔ چٹھی ڈالی گئی تو حضرت یونس کا نام نکل آیا۔ وہ کہنے لگے نہیں، ہم نے اچھی طرح سے نام مکس نہیں کیے تھے، یہ ہماری مسنگ معلوم ہوتی ہے۔ دوبارہ چٹھی ڈالی، حضرت یونس کا نام نکل آیا۔ تیسری بار ڈالی، حضرت یونس کا نام نکل آیا۔ اب سیدنا یونس کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے فی امان اللہ، تم مجھے اتارو یا نہ اتارو، ہم خود جا رہے ہیں کشتی سے۔ دریا میں چھلانگ لگانے کا ارادہ کیا، تو اب اس کے پیار پہ قربان جاؤں، وہ آزماتا بھی ہے اور بچاتا بھی ہے۔ مچھلی کو حکم دیا، فش کو حکم دیا، میرا پیغمبر آ رہا ہے سنبھال لو۔ تو یا اللہ کیسے سنبھال لوں؟ پشت پہ بٹھاؤں، مرکب بن جاؤں اور کنارے تک پہنچاؤں؟ فرمایا پشت پہ نہیں، پیٹ میں، پیٹ میں رکھ لو۔ تو یا اللہ پیٹ میں تو پھر ہر چیز نظام انہضام میں گل سڑ جاتی ہے۔ فرمایا نہیں، ہم تیرے نظام انہضام کو معطل کرتے ہیں جب تک یونس تیرے پیٹ میں ہے۔ تیرا پیٹ تسبیح خانہ بن جائے، اس میں آ کر میرا نبی مجھ سے باتیں کرے گا اور ہم اس کو ان کی باتوں کا جواب دیں گے۔ قرآن پاک نے فرمایا نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، یہ ہے مانگنے کا طریقہ۔ نادا فی الظلمات، کئی اندھیروں میں، رات کا اندھیرا ہے، دریا کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے۔ نادا فی الظلمات، اندھیروں میں، تاریکیوں میں یونس کی زبان پہ اللہ کا نام آیا۔ مشکل آئی تو کس کا نام آیا؟ اللہ ہی کا نام آیا۔ جزاک اللہ خیر۔ گجرات کے مسلمانوں، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے اور ضمیر کی روشنی کو نظر بد سے بچائے۔ یہ بات ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں اور اپنے دل میں اسے بٹھا لو، تمام انبیاء علیہ السلام نے یہی پیغام دیا ہے، تمام اولیاء کرام کا یہی پیغام ہے، قرآن کریم کا یہی پیغام ہے کہ مشکل آئے تو کس سے مدد مانگی جائے؟ اللہ ہی سے مدد مانگی جائے۔ قرآن پاک نے فرمایا لولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر میرا پیغمبر ابتلاء و آزمائش کی اس گھڑی میں مجھے یاد نہ کرتا، میرے آگے دامن نہ پھیلاتا، میرے سامنے آنسو نہ بہاتا، تو قیامت تک وہیں رہتا، میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ نادا فی الظلمات، اندھیروں میں پیغمبر نے اللہ کو پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک، تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور پاک ہے تو ہی پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرا عاجز بندہ، اگر تیرا فضل و کرم شامل حال نہ ہو تو مجھے نقصان سے کون بچائے؟
رب العالمین نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی بات سنی، قبول کی، ان کی دعوت کو قبول کر لیا. فنبذناہ بالعراء، اور مچھلی کو حکم دیا میری امانت کو کنارے پہ پہنچا دو. مچھلی نے حضرت یونس کو کنارے پہ پہنچا دیا. وہو سقیم، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے جلد نازک ہو گئی، مزاج نازک ہو گیا، برودت سے حدت کی طرف آ گئے، ٹھنڈک سے گرمی میں آ گئے، آبادی سے ویرانے میں آ گئے. اور وہ جو دریا کا کنارہ تھا وہ آپ کا سی سائڈ نہیں تھا جہاں خشکی تبرک کو بھی نہیں ملتی. وہ کبھی آپ کو اتفاق ہو جدہ میں، کبھی ابو ظبی میں، دبئی میں، وہاں جا کے آپ دیکھیے کہ سمندر کا کنارہ کیسے ہوتا ہے. تا حد نظر صحرا ویرانہ، تا حد نظر. اب اس ویرانے اور صحرا میں حضرت یونس آئے تو ان کی بقاء و سلامتی کا اہتمام کیسے ہوا؟ فرمایا فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ایک بیل اگا دی، ہم نے ایک پودا اگا دی، ایک ٹھنڈا اور میٹھا ٹری، کول اینڈ سویٹ ٹری. اس نے کئی کام کیے، اس ٹری نے، اس پودے نے، اس بیل نے اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے پتوں میں حضرت یونس کو یوں لے لیا جیسے ماں اپنے بچے کو لے لیتی. اس سے مانوس ہو گئی طبیعت. وہ جو اجنبیت کا احساس تھا، وہ جو تنہائی کا احساس تھا، اس کا ازالہ ہو گیا. پتوں میں لے کر انہیں ٹھنڈک پہنچائی، گرمی کا بھی ازالہ ہو گیا، تنہائی کا بھی ازالہ ہو گیا. اب جس قسم کی غذا چاہیے اس درخت سے اللہ نے اسی قسم کا پھل بھی اپنے نبی کے منہ میں پہنچانا شروع کیا. غذا بھی مل رہی ہے، ٹھنڈک بھی پہنچ رہی ہے، انس بھی مل گیا ہے، ایک طرح کی کمپنی بھی مل گئی، سایہ بھی مل گیا، غذا بھی مل گئی. ایک صبح حضرت یونس دیکھتے ہیں کہ وہ پودا سوکھ گیا ہے. اسے سوکھا ہوا دیکھا تو طبیعت پہ گرانی ہوئی. عرض کیا یا اللہ تو میرا یار بھی ہے، میرا مددگار بھی ہے، میرا پروردگار بھی ہے، میرا معبود بھی ہے، تو میرا دوست ہے ہی، لیکن انسانی نقطہ نظر سے یہ پودا بھی ذرا مجھے اچھا لگتا تھا. اس سے ذرا احساس اجنبیت کا ازالہ ہو رہا تھا، یہ بھی سوکھ گیا. حق تعالی نے فرمایا تو پھر دکھ ہوا. یہ جو پودا سوکھ گیا دکھ ہوا. عرض کیا ہاں یا رب العالمین دکھ تو ہوا. فرمایا پودا سوکھ جانے پر دکھ ہوا، اور آپ جو 1,00,000 کئی ہزار انسانوں کی ہلاکت کی دعا کر کے آ گئے تھے، اگر میں ان کو ہلاک کر دیتا تو پھر میری رحمت کو دکھ نہ ہوتا، میری رحمت کو تکلیف نہ ہوتی. تو یا اللہ وہ ہلاک نہیں ہوئے. فرمایا نہیں، صرف یہ نہیں کہ وہ ہلاک نہیں ہوئے، ہم نے تو ان کو آپ کی دوستی کے قابل بنا دیا. صرف یہ نہیں کہ مٹایا ہی نہیں، ہم نے تو ان کو سنوار ڈالا، بنا دیا. تو پھر وہ کیسے بنے؟ وہ ایسے بنے. انگلینڈ کے دوستوں، حالات کا جائزہ لیا. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حالات کا جائزہ لے کر قدرت کے اشاروں کو سمجھیں. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حالات کا جائزہ لے کر قدرت کے اشاروں کو سمجھیں. ایک جنگ میں حالات کچھ دیگرگوں ہونے لگے اور مجاہدین کے دلوں پہ تھوڑا سا ضعف طاری ہونے لگا. کہنے لگے تھوڑا سا ریسرچ کرو، تحقیق کرو، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. تو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے مسواک نہیں کیا تھا نماز کی وضو کے وقت. چھوٹی سی اتنی سی بات تھی، بس کر کے فرض نہیں ہوا تھا. مسواک چھوٹ جانے پر، سنت کے چھوٹنے پر اللہ کی طرف سے اتنی وارننگ ہوئی کہ ان کے دل ٹوٹنے لگے. اور میں کہا کرتا ہوں
حضرت یونس کے متعلق ملاحوں نے یہ کہا کوئی غلام اپنی آقا کی اجازت کے بغیر چلا آیا ہے تو کشتی ڈول رہی ہے. میں نے کہا ایک فرد اللہ کی اجازت کے بغیر چل پڑے تو کشتی ڈولنے لگتی ہے. جب پوری قوم ہی اللہ کی نافرمانی پر تل جائے اور کمر بستہ ہو جائے تو پھر اس قوم کی کشتی کا کیا بنے گا؟ حالات کو دیکھا، حالات کا جائزہ لے کر قدرت کے اشاروں کو سمجھا. نبی ناراض ہو کر چلا گیا ہے. اذهب مہاجبا، پیغمبر ناراض ہو کر چلا گیا ہے. سمجھ گئے کہ کچھ ہونے والا ہے. پھر ڈٹ نہیں گئے کہ دیکھ لیں گے فتنہ محشر کو بھی، اب تو چادر تان کر سوتے ہیں ہم. ڈٹ نہیں گئے، گھروں کو چھوڑا، میدان میں آ گئے. ضعیفوں، بیماروں اور بچوں کو لے آئے، مویشیوں کو لے آئے. عرض کیا یا رب العالمین ہم تو بہت گناہگار ہیں، تجھ سے کچھ کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، تجھ سے کچھ عرض کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے. ہمارے پاس تو کوئی خوبی نہیں کہ پیش کریں، لیکن یہ تیری ضعیف مخلوق ہے، یہ تیری کمزور مخلوق ہے، اس کو تو بچا لے اپنے غضب سے، اس نے تو تیرا کوئی گناہ نہیں کیا. رب العالمین نے فرمایا یونس ہمارا غضب رحمت سے بدل گیا اور ہم نے انہیں معاف کر دیا. اب جاؤ، وہ تیری رفاقت کے قابل ہیں، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اب وہ ہماری نافرمانی بھی نہیں کریں گے، تیری نافرمانی بھی نہیں کریں گے. جاؤ، ان کی دنیا بھی سنور گئی، عقبہ بھی سنور گئی. میں نتیجے پہ آ گیا ہوں بولٹن کے دوستوں، میں نتیجے پہ آ پہنچا ہوں. آپ مجھے بتائیے وہ رب جو قوم یونس پہ اتنا مہربان ہے، قوم یونس کے لیے جس کے فیصلے اتنے رحیمانہ اور کریمانہ ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ وہ رحمت للعالمین کی امت کے لیے کتنا مہربان ہے. دوستو آپ ابھی بیان سن رہے تھے. آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.